قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان جو ایمان والے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ کے حکموں پر چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر چلے، تو ان مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور وہ جنتیں ایسی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چوڑائی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے۔ کس کی چوڑائی؟ جنت کی چوڑائی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب بھی جنت مانگو جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ یہ جنت سب سے اونچی ہے، سب سے اونچی ہے اور سب سے اچھی ہے، اور اس کا عرش کیا ہے، اور اس کا چھت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس لیے کہ اسی جنت الفردوس سے نہریں نکلتی ہیں، پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، اور پاک شراب کی نہر ہے۔ اسی جنت الفردوس سے نہریں نکلتی ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہرخل ایک مرتبہ ایک اعتراض کے طور پر ایک سوال بھیجا، اس نے ایک خاصیت کے ذریعے ہرخل کیا بھیجا؟ ایک اعتراض کے طور پر ایک سوال لکھ کر بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خاصد لے کر آیا، اس میں کیا سوال لکھا ہوا تھا؟ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسی جنت کی آپ دعوت دے رہے ہیں، ایسی جنت کی آپ دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے، ایسی جنت کی آپ دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے، تو پھر جہنم کہاں گئی؟ اس نے سوال کیا تھا اعتراض کے طور پر۔ جب جنت اتنی چوڑی ہے، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر جب جنت ہے، تو پھر جہنم کہاں گئی؟ اس نے سوال کیا۔ تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بہترین انداز میں جواب دیا، فرمایا سبحان اللہ۔ سب سے پہلے یہ الفاظ سبحان اللہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ سرکار نے کیا جواب دیا؟ جب دن نکل آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ جو خاصد سوال لے کر آیا تھا وہ پریشان ہو گیا۔ تو اس نے کہا، جب اللہ چاہتا ہے رات کو لے جاتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو دن کو لے جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جہنم کو لے جاتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کیا ہے؟ زبردست قدرت والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم احسان ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھو کیسے کیسے سوال کریں، یہ بہترین جواب ہے نہیں؟ بہترین۔ اور یہ کیا ہے؟ اس نے غصے سے سوال کیا تھا۔ یہ سوال کون سا تھا؟ غصے سے تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ پہلوان کون ہے؟ آپ پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ طاقتور کسے سمجھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا پہلوان وہ ہے جسے اللہ نے جو ہے طاقت دی ہو، جو پہلوان وہ ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، سامنے والے کو نیچے گرا دے، پہلوان وہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ نہیں جو سامنے والے کو نیچے گرا دے، سامنے والے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا پہلوان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ ہے جسے غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو پی جائے، اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس کون ہے؟ سب سے بڑا غریب کون ہے؟ سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس جو ہے روپیہ پیسہ نہیں، وہ سب سے بڑا مفلس ہے، سب سے بڑا غریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا مفلس وہ نہیں، سب سے بڑا غریب فقیر وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، سب سے بڑا مفلس وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا پھر بھی وہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، اللہ کے راستے میں اس نے اپنا مال نہیں دیا، سب سے بڑا مفلس وہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں غصہ جلدی آتا ہے، جنہیں غصہ، بعض قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ غصہ کیا ہے؟ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ ایک قسم کے لوگ ہو گئے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، جنہیں غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ پھر تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں غصہ جلدی آتا ہے اور کیا ہے؟ دیر سے جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ پہلے کیا ہے بھائی؟ جنہیں غصہ دیر سے آتا جلدی جاتا، اور دوسرا جنہیں غصہ جلدی آتا اور جلدی چلا جاتا، اور تیسرے لوگ وہ ہیں جنہیں غصہ کیا ہے؟ جنہیں غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جنہیں غصہ جو ہے دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ سب سے بہترین انسان یہی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کریں، اس لیے کہ غصہ کیا ہے؟ جیسے ہی انسان کو غصہ آتا ہے ایک دل میں ایک چنگاری، ایک آگ کی چنگاری شروع ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی انسان کو غصہ آتا تو کیا ہوتا؟ اس کی آنکھیں لال ہو جاتی۔ نہیں، پہلی مثال یہ، جنہیں غصہ آتا تو پہلے کیا ہوتا؟ اس کی آنکھوں کو دیکھنا، اس کی آنکھیں کیا ہوتی؟ لال ہو جاتی، یہ پہلی نشانی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اس کے گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ یہ جو گردن کی رگیں ہیں نہیں، یہ گردن کی رگیں موٹی ہو جاتی ہیں انسان کو غصہ آتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، غصے کے وقت رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے اپنا عذاب ہٹا لیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا کے اندر اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، قابو کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری تمام مخلوق کے سامنے اسے بلائیں گے۔ جو دنیا میں اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا، جو اپنے دنیا میں جو ہے اپنے غصے کو جو ہے قابو کیا تھا، اپنے نفس کو قابو کیا تھا، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے
کہ جو حور جو تجھے پسند ہے تو اپنے لیے پسند کر لے۔ یہ سب انعامات جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رکھے ہیں، اس لیے میرے بھائی کیا ہے، اپنے آپ کو غصے سے کنٹرول کریں۔ کیا ہے غصہ؟ کس کی طرف سے آتا بھائی؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ غصہ آ گیا، بہت غصہ، بہت تیز غصہ آیا، صحابی رسول ہیں، بہت تیز غصہ آیا۔ جیسے ہی آپ کو غصہ آیا تو آپ کیا کریں؟ فوراً بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھ گئے، بیٹھے کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو فوراً زمین میں لیٹ گئے، سو گئے تو لوگوں نے پوچھا ایسا آپ کہیں کو کرے؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب جو ہے کہ اے ابو ذر، جب تمہیں کبھی غصہ آ جائے، جب غصہ آ جائے تو اس وقت تم بیٹھ جایا کرو، جب بیٹھنے پر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو سو جایا کرو، اس لیے کہ جب تم زمین پر لیٹ جاؤ گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ مجھے مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن کیا جائے گا، یہ احساس تمہیں ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی کہ غصے پر کنٹرول کریں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا